أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. محترم بھائیو، ابھی بھی آپ کے سامنے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 80 پر 5, 80 پر 6 اور 80 پر 7 تین آیتوں کو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اچھی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا. یعنی جو آدمی بھی نیکی کے کام میں دوسروں کو ساتھ دے گا تو نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے تو اس کے ثواب میں اس کا بھی حصہ رہے گا. اور جو وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا. اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یعنی جو برائی کی کوشش کرے گا تو برائی کی کوشش کی وجہ سے اس کو بھی برے کام کا نقصان ہوگا. اب یہاں پر دیکھیے سفارش کس کو کہتے ہیں؟ سفارش، ریکمنڈیشن. اچھے کام میں اگر آپ ریکمنڈیشن کریں گے تو یہ بھی ثواب ہے. برے کام کے لیے ریکمنڈیشن کریں گے یہ آپ کو گناہ ملے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشفعوا تؤجروا وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ. سفارش کرو تمہیں اجر اور ثواب ملے گا. ریکمنڈیشن کرو تمہیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اور کہاں کرنا؟ اچھے کام میں. ہاں جی، ایسے کام میں ریکمنڈیشن کرنا کہ آپ کے کام کی وجہ سے، آپ کے ریکمنڈیشن کی وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہو. نیکی کے کام میں، اچھے کام میں اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے نبی کے زبان سے فیصلہ کرا دیتا ہے. تو پہلی بات یہ معلوم ہو گئی کہ ریکمنڈیشن نیکی کے کام میں کریں گے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور برائی کے کام میں کریں گے تو اس کا گناہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب حساب لینے والا ہے. یعنی تمہارے پاس آ کر کوئی سلام کرتا ہے، السلام علیکم، اس کا اچھا جواب دو. اللہ کا فرمان ہے. السلام علیکم کا اچھا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر آپ کے پاس کوئی آ کر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا اچھا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، یعنی کہ سامنے والا آپ کو جو سلام کیا اس کا جواب، جتنا سلام کیا اتنا جواب دینا ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر جواب دینا اور زیادہ نیکی کا باعث ہے، یہ مستحب ہے. کوئی آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جتنا وہ الفاظ بولا اتنا دہرائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے الفاظ وبرکاتہ تک ہی سکھائے. اس سے بڑھ کر حدیثوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس یہی الفاظ ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. تو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے وہی جواب دہرانا. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو گئی، کوئی سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری، اچھے انداز میں جواب دینا زیادہ نیکی کا باعث، لیکن کم از کم اتنا جواب دینا ضروری. یہ بات یاد رکھیں، سلام کا اتنا جواب دینا ضروری، اور سلام کا بے شمار فائدہ، سلام کرنے کے بے شمار فائدے ہیں.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، ایک آدمی آیا، السلام علیکم، سلام کرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیے، جواب دینے کے بعد کہا اس کو 10 نیکیاں مل گئے۔ دوسرا آدمی آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد وہ آدمی بیٹھ گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 20 نیکیاں مل گئی۔ اور تیسرا ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، جواب دینے کے بعد وہ آدمی بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اللہ، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی کوشش کے، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولنے سے 30 نیکیاں۔ اچھا، یہ بات یاد رکھ لو کہ سلام کے جو الفاظ حدیث کے اندر سکھائے گئے ہیں اتنے ہی استعمال کرنا، اس سے بڑھ کر نہیں۔ بہت سارے لوگ سلام کے الفاظ میں اضافہ بھی کر لیتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، ایکسٹرا جو نہیں ہے وہ نہیں، جو ہے وہ ہے۔ اپنے طرف سے اس کے اندر اضافہ، کمی بیشی جائز نہیں۔ جتنے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھائے ہیں اتنے ہی الفاظ کا استعمال کرنا۔ اب جب سلام کرنے کی بات آئی تو یہ بات بھی سنو کہ سامنے والا، سلام کرنے والا اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کا جواب اچھے انداز میں دیں گے کیا؟ نہیں۔ غیر مسلم ہمارا دوست ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا بزنس پارٹنر ہے، ہمارے سے محبت کرتا ہے، وہ بھی کب کبھی سلام کرتا، السلام علیکم کرتا، خالی اس کے جواب میں وعلیکم اتنا بول سکتے، وعلیکم۔ یہودی آتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بد دعا کے الفاظ نکالتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے تو جلتے تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ سلام کرے تو بھی کیسا سلام کرتے تھے؟ سلام کا معنی بدل جاتا۔ کیا بولتے تھے؟ آ کر السلام علیکم، سلام بولے تو تمہاری موت ہو جائے، نعوذ باللہ۔ یعنی السلام علیکم میں دعا کا معنی ہے، خالی اس نکال کر سلام بول کر بولے تو بدعا کا معنی ہے، تمہاری موت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کی شرارت، اللہ کے نبی بھی جواب دیتے تھے وعلیک، تمہاری موت ہو جائے، وعلیک اتنا بولتے تھے۔ تو یاد رکھ لو سلام کے جو الفاظ سکھائے گئے ہیں وہ الفاظ کریکٹ بولنا، السلام علیکم یہ صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ السلام علیکم بھائی، السلام علیکم، غلط، سلام علیکم نہیں، السلام علیکم۔ یہ بہت ضروری ہے سلام کرنے کا صحیح انداز سیکھنا، بچپن سے بچوں کو صحیح الفاظ سکھانا۔ السلام علیکم، السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، یہ سلام کرنے کے صحیح الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سلام کرتے وقت اگر سامنے والا غیر مسلم ہے اس کو سلام کریں گے کیا؟ نہیں، مسلمان کو سلام کرنا ہے، غیر مسلموں کو سلام کرنے کی اجازت نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه، فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلے سلام نہ کہو، اور جب رستے میں ان میں سے کسی کو ملو تو تنگ رستے کی طرف اس کو مجبور کر دو۔ یعنی سامنے والا آنے والا یہودی، نصرانی یا مشرک، غیر مسلم جو بھی ہے تو ہمارے طرف سے سلام کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے الفاظ میں بولتے ہیں نمستے کو، یہ جو نمستے کا لفظ ہے، جب بات آئی تو یہ بات بھی آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، ایک مسلمان کے لیے نمستے بولنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ میں بولتا ہوں آپ کو، سمجھاتا ہوں کیوں نہیں بولنا جائز ہے۔ اس لیے کہ اس کے معنی اتنے غلط ہے۔ نمستے تیرے سامنے میں جھکتا ہوں، ایک مسلمان صرف اللہ کے سامنے جھکتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ نمستے معنی تیرے سامنے میں جھکتا ہوں، شرک کا معنی آتا ہے اس میں، اس لیے نمستے کا لفظ بھی استعمال کرنا جائز نہیں۔ دوسرے الفاظ بول لو، مارننگ، گڈ مارننگ، یلاؤنارو، ایسا اچھے انداز میں آپ بات کرو، کوئی غلط نہیں، لیکن جو الفاظ نہیں بولنے کے ہیں وہ نہیں بولنا۔
ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتا ہے کہ بولے نہیں تو شرک کرے تو پرواہ نہیں، اللہ کو ناراض کرے تو پرواہ نہیں، سامنے والا خوش ہو جانا، یہ نیت نہیں رکھنا۔ اللہ کو ناراض کر کے سامنے والے کو خوش کرنے کی نیت اچھی نہیں، پہلے اللہ کو راضی کرنا، ہمارے کام سے اللہ کو غصہ آتا ہے بول کے معلوم ہوا، وہ کام چھوڑ دینا، وہ کام چھوڑ دینا۔ تو سلام، السلام علیکم میں دعا کے معنی ہیں تم پر سلامتی ہو۔ اچھا، سامنے والے کو اگر سامنے والا غیر مسلم ہے تو اس کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آئی۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھ لو محترم بھائیو، آپس میں مسلمانوں کو چاہیے کہ سلام کو عام کریں، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ افشوا السلام بینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حدیثوں کے اندر فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اس لیے کہ سلام کو عام کرنے سے آپس میں کیا ہوتی ہے؟ محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایسا مسلمان جس کو آپ جانتے نہیں، اب تک اس سے ملاقات کرے نہیں، لیکن اس کا گھر آپ کے گھر کے راستے میں ہے، آپ آتے جاتے اس کو سلام کرو، ایک بار دو بار تیسری بار پوچھیں گے بھائی کیسے ہے، نہیں تو وہ خود پوچھے گا بھائی کیسے ہیں۔ یہ کیسا محبت کیسے پیدا ہو گئی؟ سلام کرنے سے۔ اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام کو پھیلانا چاہیے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ خبر دے رہے ہیں، اللہ تمام لوگوں کو بتا رہے ہیں، سارے انسانوں کو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، اور جس کے آنے کے بارے میں شک و شبہ میں مت پڑو، وہ آ کر رہے گی، وہ اللہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ بات کہنے میں اللہ سے زیادہ کون سچا ہے؟ اللہ سچ بولتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں۔ تو لہٰذا تمام حقائق ان آیتوں میں اللہ بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجھے اس دنیا میں باقی رکھ، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب وہ کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے، آمین یا رب العالمین۔